بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM سپیکر کے سامعین السلام علیکم۔ دوستو، قرآن مجید اللہ پاک کی آخری کتاب ہے جو وقتاً فوقتاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ آل عمران کی کچھ آیت کی شان نزول کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آپ کا وقت ضائع نہیں کریں گے، لیکن آپ چند لمحے نکال کر یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹس ملتی رہیں اور آپ کو اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز ہر روز مل سکیں۔ تو بڑھتے ہیں سورہ آل عمران کے شان نزول کی طرف۔ آیت نمبر 101۔ احمد بن حسن الخیری نے جملہ سے روایت کر کے خبر دی کہ اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان دور جاہلیت میں دشمنی تھی۔ وہ آپس میں اس کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ بعض ایک دوسرے سے تلواروں کے ذریعے خون کا بدلہ لیتے۔ اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف چل دیے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ شریف اسماعیل بن حسن نے جملہ سے روایت کر کے خبر دی کہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی۔ آیت نمبر 110۔ اکرمہ اور مقاتل کا اس کا شان نزول یہ ہے کہ مالک بن ضعیف اور وہب بن یہودہ، دو یہودیوں نے ان سے کہا کہ ہمارا دین اس دین سے بہتر ہے جس کی تم دعوت دیتے ہو، نیز ہم تم سے بہتر اور افضل ہیں، لہٰذا اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی۔ آیت نمبر 121۔ یہ آیت جنگ احد کے غازیوں اور مجاہدوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ سعید بن محمد زاہد نے جملہ سے روایت کر کے خبر دی کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اے میرے ماموں، مجھے جنگ احد کے موقع پر اپنا قصہ بیان کیجیے۔ اس نے کہا کہ سورہ آل عمران کی یہ والی آیت پڑھو۔ آیت نمبر 139۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جنگ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو شکست ہوئی۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ خالد مشرکین کا رسالہ لے کر آگے بڑھے۔ اس نے چاہا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر پہاڑ کے اوپر چڑھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، وہ ہمارے اوپر نہ چڑھ سکیں، اے اللہ ہمارا بس اور ہماری قوت تمہارے ساتھ ہی ہے، اے اللہ ان مٹھی بھر لوگوں کے سوا اس آبادی میں کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تب مسلمانوں کے کچھ تیر انداز پہاڑ کے اوپر چڑھے اور انہوں نے مشرک سورماؤں کو شکست دی۔ آیت نمبر 144۔ یا الوفی کا قول ہے کہ جب احد کے دن لوگوں یعنی مسلمانوں کو شکست ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، لہٰذا اب اپنے ہاتھ مشرکوں کے حوالے کر دو، یعنی ہتھیار ڈال دو، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے تو کیا تم اس راستے پر نہ چلو گے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے؟ تم شہید ہو کر ان کے ساتھ جا ملو۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ آیت نمبر 161۔ محمد بن عبد الرحمن المطوی نے جملہ سے روایت کر کے خبر دی کہ جنگ بدر میں ملنے والے مال غنیمت میں سے سرخ رنگ کا ایک کپڑا گم ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ خصیف کا کہنا ہے کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ نبی کی شایان شان یہ بات بھی تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیا جائے یا دیا جا سکے، کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ابو حسن احمد بن ابراہیم نجار نے جملہ سے روایت کر کے خبر دی کہ وہ وما کان لنبی ان یغل کی قرات کا انکار کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ یعنی نبی کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جاتا ہو، جبکہ نبی قتل بھی ہوتے رہے، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے یعنی بنی اسرائیل اہل کتاب انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مال غنیمت میں خیانت کرنے کی تہمت لگائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ آیت نمبر 190۔ ابو اسحاق مقرری نے جملہ سے روایت کی، ابن عباس نے کہا کہ قریش یہود کے پاس آئے، ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا آیات لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اپنا عصا اور دیکھنے والوں کے لیے اپنا ید بیضا۔ پھر قریش نصارہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ کوڑیوں اور برس والے مریضوں کو شفا یاب اور صحت یاب کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ پھر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے خدا سے دعا کیجئے کہ وہ صاف پہاڑ کو ہمارے لیے سونا بنا دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ آیت نمبر 195۔ اسماعیل بن ابراہیم النصر آبادی نے جملہ سے روایت کر کے خبر دی، اس نے کہا کہ ام سلمہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ہجرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا کوئی ذکر کرتے نہیں سنتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اس حدیث کو حاکم ابو عبداللہ نے اپنی صحیح میں ابو اون محمد بن احمد بن مہان سے، اس نے محمد بن علی بن زید سے، اس نے یعقوب بن حمید سے اور اس نے سفیان سے روایت کیا ہے۔ آیت نمبر 199۔ جابر بن عبداللہ اور انس اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نجاشی کی وفات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی روز اس کی موت کی خبر دی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ باہر نکلو اور اپنے اس بھائی کی نماز جنازہ پر ہو جس کی وفات تمہاری سرزمین سے باہر واقع ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نجاشی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کی طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ شریف سے حبشہ تک کے زمین کے پردے اٹھا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کا تابوت دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھی اور 4 تکبیریں پڑھی اور نجاشی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کے لیے دعائے مغفرت مانگو۔ اس پر منافقوں نے کہا کہ اسے دیکھو، یہ ایک حبشی نصرانی کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے جس کو اس نے کبھی دیکھا تک نہیں، پھر وہ اس کے دین پر بھی نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ ابو فضل احمد بن محمد بن عبداللہ بن یوسف نے جملہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اٹھو اور اپنے بھائی نجاشی کی نماز جنازہ پڑھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک حبشی پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ مجاہد ابن جریر اور ابن زید کا قول ہے کہ یہ آیت اہل کتاب میں سے تمام ایمان لانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ آیت نمبر 200۔ سعید بن ابی عمرو حافظ نے اسے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے نقل کیا۔ اس نے کہا، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ راوی نے کہا کہ میں نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی غزوہ نہ تھا کہ جس میں باقاعدہ ربط ہو، یعنی جس کے لیے باقاعدہ کوئی منصوبہ بندی کی ہو، بلکہ صورتحال یہ تھی
کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہتا تھا۔ اس حدیث کو امام حاکم ابو عبداللہ نے اپنی صحیح میں، ابو محمد مزنی نے اس نے احمد بن نجدہ سے، اس نے سعید بن منصور سے، اور اس نے ابن مبارک سے روایت کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔